اس وقت بھی تم ان سے محبت کرو، کیونکہ اہل بیت سے تمہاری یہ جو محبت ہے کمال کی بنیاد پر نہیں، حضور سے نسبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اہل بیت کا کوئی فرد گنہگار بھی اگر ہو، بے نمازی بھی اگر ہو، تو نسبت کو دیکھ کر محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت وہ معزز لوگ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین اسلام کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دینے لگے، 950 سال تک لوگوں کو دین کی باتیں بتانے لگے، لوگوں کو اللہ سے واقف اور اللہ کے احکام سے واقف کراتے رہے، لیکن اس کے باوجود صرف 80 افراد اسلام قبول کیے، 80 افراد مومن ہوئے۔ آپ قوم سے بیزار ہو گئے، لوگ تکالیف پہنچانے لگے، آپ اللہ سے دعا کی کہ مولا تعالیٰ تو میری مدد فرما، لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو عذاب نازل ہوا، پوری تاریخ گواہ ہے کہ پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا چاروں طرف، طوفان نوح مشہور ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ کشتی تیار کر لو کیونکہ طوفان آنے والا ہے۔ آپ کشتی تیار کر لیے، جو ایمان والے تھے اس میں سوار ہو گئے 80 افراد، تو جو لوگ کشتی میں سوار رہے وہی لوگ نجات پائے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو حضور اہل بیت کو آپ کشتی سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر تم اس گمراہی کے طوفان سے بچنا چاہتے ہو، بے دینی کے طوفان سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، بے عملی کے طوفان سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، آخرت میں تم عذاب الہی کے طوفان سے اگر بچنا چاہتے ہو، تو اہل بیت کے محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، سبحان اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اہل بیت سے جڑ جاؤ، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کا ادب کرو، اہل بیت کی تعظیم کرو، اہل بیت کی خدمت کرو، تو یقیناً دنیا کا کوئی طوفان تمہیں غرق نہیں کر سکتا، جہنم کا عذاب تمہیں غرق نہیں کر سکتا، ہلاک نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا تو اللہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ سامعین، اہل بیت کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے درجات سے ہم کو واقف ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا، فردوس دیلمی میں یہ حدیث بیان کی گئی، حضرت علی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، تم اپنے اولاد کی تربیت ان 3 اصولوں کی بنیاد پر کرو۔ تربیت کا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے، کسی بھی بچے کا مستقبل اس وقت تابناک ہوتا ہے جبکہ اس کی اچھی تربیت ہو۔ کوئی بھی درخت آپ کو جب پھل دیتا ہے کب دیتا ہے؟ جبکہ جب وہ پودا ہوتا ہے تو اس کی اچھی نشو نما کی جائے، اس کی نگرانی کی جائے، اس کو اچھی طرح پانی دیا جائے تو وہ پھل، وہ درخت آپ کو اچھا پھل دے گا۔ تو اسی طرح کوئی بھی بچہ اپنے والدین کو بہترین اگر پھل دینا چاہے تو یہ اسی وقت دے سکتا ہے جبکہ بچپن میں اس کی اچھی تربیت ہو، دینی تربیت۔ حضور علیہ السلام نے تربیت کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 اصولوں کی بنیاد پر تربیت کرو، اس میں کامیابی ہے۔ کیا ہے 3 اصول؟ اعلیٰ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کی بنیاد پر ان کی تربیت کرو۔ محبت رسول کی اہمیت دیکھیے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی اس پر، 15 سال کی عمر سے نماز فرض ہوتی ہے، حد بلوغ سے، سن بلوغ سے نماز فرض ہوتی ہے، روزہ بھی اس وقت فرض ہوتا ہے جبکہ بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، زکوٰۃ بھی اس وقت فرض ہوتی ہے جبکہ بچہ بڑا ہو جائے، حج بھی اس وقت فرض ہوتا ہے جبکہ وہ مکلف ہو جائے۔ تو حاضرین، لیکن حضور کی محبت وہ اہم ترین چیز ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بچے پر ابھی نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ والدین کی خدمت فرض ہے، لیکن حضور کی محبت اس پر فرض ہے۔
سبحان اللہ. اسی وقت سے اس کا یہ ذہن بناؤ کہ حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے. حضور کے معجزات بیان کرو، فضائل بیان کرو، سیرت کے واقعات بیان کرو، میلاد کے واقعات بیان کرو. تو بچے کے ذہن میں حضور کی محبت پیدا ہوگی، دل میں محبت پیدا ہوگی، حضور کا عاشق بنے گا. عشق نبوی پر، محبت مصطفیٰ پر بچوں کے مستقبل کی بنیاد عشق مصطفیٰ پر ہے. تو حاضرین، ان اصولوں پر آج عمل نہیں کیا جا رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے ہر جگہ تباہی مچی ہوئی. لوگ پریشان ہیں بچوں کے متعلق، دنیاوی ڈگریاں تو حاصل کر چکے ہیں لیکن والدین کے نافرمان ہیں، والدین کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، بے دینی اور بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں اس حدیث پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے کہ حضور نے جو اصول بتایا ہے کہ محبت رسول کی بنیاد پر ان کی تربیت کرو. جبکہ آج کا ماحول کیا ہے ہمارا، بچہ 2-2.5 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، محلے کے انگلش میڈیم اسکول میں شریک کروا دیتے، ایڈمیشن دلا دیے، والدین خوش ہیں، بچہ جا رہا ہے، ٹیوشن لگا دیے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بچے کو ایک دن اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے. ایک زندگی گزرنے کے بعد خبر میں بھی ہم کو جانا ہے، وہاں پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو بچہ کیا جواب دے گا؟ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. قبر میں یہ سوال ہوگا، قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم دنیا میں کتنے بلڈنگز بنائے، کتنے عمارتیں تعمیر کیے، کتنے عہدوں پر فائز ہوئے، کیا کیا دولت حاصل کی. خبر میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم حضور کے بارے میں کیا جانتے. اللہ اکبر. اگر یہ دینی تربیت اگر نہ دی جائے تو وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو سامعین غور کیجئے یہ حدیث کتنی اہم ہے اور اس پر عمل کرنا کس قدر ضروری. حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم اپنے اولاد کی تربیت نبی کی محبت کی بنیاد پر کرو. بچے کے ذہن میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ. اسی لیے آپ دیکھیے اسلامی تعلیمات کیا ہے. اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اذان دی جاتی، دائیں کان میں سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی. مقصد کیا ہے؟ یہ اذان اور اقامت کیوں دی جاتی ہے؟ خالی وقت میں اگر آپ کو اب کہا جائے کہ بھئی اذان دو، کیا آپ اذان دیں گے؟ بولیں گے مولانا اس کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، بے وقت بے ٹائم اذان نہیں دی جاتی. اذان نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے کہ بھئی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. تو گویا کہ انسان کو اس کے پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں اذان دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اب بس نماز کا انتظار ہے، نماز کی تیاری. یعنی اب تم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. ایک اذان سے لے کر نماز کی جماعت تک جتنا ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اتنا ہی تم کو دنیا میں رہنا ہے اور نماز کی تیاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. یعنی اللہ اس کے رسول کا نام انسان کی پیدائش ہی سے اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں یہ نام بٹھا دیا جاتا ہے. یہ محبت رسول. سبحان اللہ. حاضرین آج کا ماحول کیا ہے؟ 24 گھنٹے دنیاوی ماحول میں نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے. گھروں میں ٹی ویوں کا ماحول ہے، ٹی وی کے لیے 3 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں. اسٹار پلس ہو، مغرب سے شروع ہو گیا تو 11:30-12 بجے تک مسلسل پروگرام دیکھتے ہیں. اذان ہو رہی ہے پھر بھی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے، بس ٹی وی میں مصروف ہے. اس کے برخلاف اگر جلسے کے لیے بلایا جائے تو لوگ تیار نہیں ہوتے، نہیں آتے. دنیا کے لیے جائیں گے، اسٹار پلس کے لیے آپ ماہانہ 100 سے 150 روپئے خرچ کرتے ہیں، لائٹ بھی آپ کی خرچ ہو رہی ہے، وقت بھی آپ کا برباد ہو رہا ہے اور اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ عذاب ملنے والا ہے.
گناہ ہونے والا ہے، گناہ ہے، گناہ کو انسان پیسے دے کر خرید رہا ہے، جہنم کے عذاب کو خرید رہا ہے پیسے دے، اور فری میں آپ کو جنت مل رہی ہے، آپ اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ یہ دینی جلسے کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ بے شک، یہ کیوں جمع ہوئے آپ؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوئے، امام حسین کا ذکر سننے کے لیے۔ امام حسین کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ آج کے مسلم نوجوان، بلکہ کئی ایسے بوڑھے لوگ ہیں جو دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہیں، بنیادی معلومات سے واقف نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے ٹی وی کا ماحول مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اس ماحول کو ہم ختم کریں، گھروں میں دینی محافل منعقد کریں، گھروں میں درود شریف کی محفلیں منعقد کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، بزرگان دین کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں، اور اپنے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں، چھوٹے بھائی ہو یا اپنے گھر والوں کو ہم بنیادی باتیں بتائیں کہ حضور کا نام کیا ہے، حضور کے والدین کا نام کیا ہے، حضور کے دادا کا نام کیا ہے، حضور کے چچاؤں کے نام کیا ہے، حضور کے صاحبزادوں کے نام کیا ہے، شہزادوں کے نام کیا ہے، حضور کے شہزادیوں کے نام کیا ہے، بیٹیوں کے کتنے نام ہیں، پورے معلومات ہونا چاہیے۔ اہل بیت ہے کون، اہل بیت کسے کہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے معنی کیا ہے؟ اہل بیت کے معنی آتے ہیں گھر والے۔ تو اب اہل بیت میں کون کون شامل ہے، وہ بھی تفصیلات ہیں۔ ان تفصیلات کو بیان کرنے سے پہلے میں اس حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے جو فرمایا کہ تم اپنے اولاد کی تربیت ان 3 اصولوں کی بنیاد پر کرو۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، وَعَلَىٰ حُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ حضور کے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاؤ۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، بچپن میں آپ کن چیزوں کی تعلیم دینے کا حکم دے رہے ہیں؟ حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ عبادت کا بھی ذکر نہیں ہوا۔ تیسرے نمبر پر فرما رہے ہیں کہ وَعَلَىٰ قِرَاءَةِ